اس سے اس کی گرانی یعنی اس کے چھپانے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے وہ دور ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے معاملے میں اس کی مدد فرمائے گا اور یہی مدد اس کی نجات کا سبب بن جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 13 سورۃ الرعد آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل دے. اس سلسلے میں جب بندے کی جانب سے مجاہدہ یعنی کوشش اور رب کریم کے در پر دائمی حاضری ہوگی اللہ عز و جل کی جانب سے ہدایت کی دولت نصیب ہوگی اور وہ اس کے لیے اپنی بارگاہ میں حاضری کی اجازت عطا فرما دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. نمبر 3 کثرت کے ساتھ استغفار کرے جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو شرک سے بچو کیونکہ وہ چوٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے. لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ کس طرح شرک سے بچے؟ ارشاد فرمایا یہ دعا پڑھو اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ. الہی ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ جان کر ہم تیرے ساتھ کسی چیز کو شریک کریں اور ہم اس سے استغفار کرتے ہیں جس کو نہیں جانتے. یہ دعا ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو اپنے مریدین اور طالبین کے لیے شجرہ منتخب فرمایا ہے یہ دعا اس میں لکھی ہوئی. تو شجرہ شریف یہ مقتۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کریں اور ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن بالخصوص جو امیر اہل سنت سے مرید یا طالب ہیں ان کو میرا یہ مدنی مشورہ ہے کہ جو اوراد و وظائف اس شجرے مبارکہ میں لکھے ہوئے ضرور اس کو پڑھیں. الحمدللہ شجرے کی پابندی کرنے والے کا رزق کشادہ ہو. شجرے کی پابندی کرنے والے کو الحمدللہ نمازوں کی توفیق ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم مرید تو بنے لیکن ہمیں فرق نہیں پڑ رہا, ہم نیک نہیں بن رہے, ہمیں اخلاص نصیب نہیں ہو رہا, فنا عبادت نہیں مل رہی, فنا عبادت کی توفیق نہیں مل رہی. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے سننے والے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں, جب گناہوں کا مرض لے کر ایک روحانی طبیب کے پاس آپ حاضر ہوئے اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, اس کے غلام بنے, اس کے مرید بنے, اس کے طالب بنے, اب اس نے گناہوں کا علاج ہمیں دیا, اپنا شجرہ دیا, اس کو استعمال کریں. ڈاکٹر کو پاس دکھانے کے بعد ڈاکٹر صرف تسلیہ نہیں دیتا, ڈاکٹر کو پرسکرپشن دیتا ہے, ڈاکٹر کو دوا کا نسخہ لکھ کر دیتا ہے. اگر آپ دوا کا نسخہ لے کر بھی صرف پرسکرپشن اپنی جیب میں ہی ڈال لیں اور کہیں گے جناب ڈاکٹر کے پاس تو گئے تھے کچھ فرق تو پڑا نہیں, تو فرق کہاں سے پڑتا؟ میڈیکل اسٹور پہ جاتے, کوئی دوائی خریدتے, خریدنے کے بعد استعمال کرتے, پھر فرق نہ پڑتا تو کہتے لیکن ڈاکٹر کا دوائی فرق پڑے یا نہ پڑے انشاءاللہ تعالی میرے امیر سنت کا دیا ہوا گناہ کی علاج کا مدنی نسخہ اس سے ضرور فرق پڑے گا انشاءاللہ میرے رب کی رحمت سے. میرے رب کیونکہ اگر فرق نہ پڑتا ہوتا تو لکھا نوجوانوں داڑیاں رکھوایا, امام سجوائے نے زلفا رکھوایا, لکھا نوجوانوں داڑیاں رکھوایا نے, امام سجوائے نے زلفا رکھوایا نے, لکھا نوجوانوں داڑیاں رکھوایا نے, امام سجوائے نے زلفا رکھوایا نے, سنتا سکھانا کم میرے آقا, میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر کی مشہوری ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد جو مریض جاتا ہے درست ہو جاتا ہے, یہی ہوتا ہے. دعوت اسلامی کا یہ سنتوں والا اجتماع
میرے سبحانی طبیب کے درست علاج کی کس قدر دلیل ہے. ذرا دیکھیے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں گناہوں کے مریضوں کو الحمدللہ ایسی مدنی دوا دی ہے کہ بے نمازی نمازی بن گئے، داڑھی منڈانے والے داڑھی والے بن گئے، ننگے سر والے امام والے بن گئے، نماز قضا کرنے والے تہجد گزار بن گئے. چور ڈاکو آندے نے نمازی بن جاندے نے، عاشق لندن پیرس دے حاجی بن جاندے نے. چور ڈاکو آندے نے نمازی بن جاندے نے، عاشق لندن پیرس دے حاجی عظمت والا میرا پیر، ہمت والا میرا پیر، تقوی والا میرا پیر، زلفوں والا میرا پیر، میرا پیر، میرا پیر، میرا پیر، میرا پیر، میرا پیر، میرا پیر. صلو علی النبی. اسی طرح اہل سنت نے بیمار گناہوں کے علاج کا نسخہ ایک اور بھی دیا، اس کو کہتے ہیں مدنی انعامات. یہ 72 مدنی جڑی بوٹیوں سے تیار کیا ہوا گناہوں کے علاج کا مدنی نسخہ ہے. اس کو استعمال آپ کہیں جناب استعمال تو کیا تھا، فرق نہیں پڑا. میں پوچھوں گا کتنا استعمال کیا؟ ڈاکٹر کہتا ہے کہ فلاں دوائی 3 وقت استعمال کرنا، فلاں دوائی 2 وقت استعمال کرنا، فلاں دوائی ہفتے میں 1 بار. اور سنو، ہفتے میں 1 انجیکشن دکھانا پڑے گا. کمزوری بہت ہے، سارا علاج کرتے ہیں. ہم نے گناہوں کے مرض نے ہمیں کتنا کمزور کر دیا، ہم پر کس قدر ہمارے ایمان کو ضعف ہے، اس کا اندازہ ہر کوئی لگا سکتا. تو اس میں بھی اسی طرح کے مدنی نسخے ہیں. روزانہ اتنے عمل کریں، فکر مدینہ تو کرے، ہفتے میں اتنے عمل کرے، پھر مہینے میں اتنے عمل کرے، اور اس کے لیے ہر 30 دن میں 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کرے. دیکھیں کیسے فرق پڑتا ہے. یہ سارے علاج کو اس کو اپنائے. دیکھیں الحمدللہ ان علاج کو اپنانے والوں کے انداز مختلف، ان کے ماشاءاللہ چہروں پر عبادت کا نور نظر آتا ہے. ماشاءاللہ یہ مدنی قافلوں کے مسافر ہوتے ہیں، بلکہ ان پر ایسا اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ ایسے کئی مبلغین ہیں جن کے ہاتھوں پر کفار اسلام قبول کرتے ہیں. آپ خود غور کریں، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جو نوجوان تھوڑے عرصے قبل نماز تک نہیں پڑھتا تھا، تھوڑے عرصے قبل یہود و نصارہ کے فیشن کو اپناتا تھا، آج امیر سنت کی صحبت نے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے اس پر ایسا رنگ چڑھا دیا کہ آج کوئی یہودی تو کوئی عیسائی اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. کیا یہ کتنی بڑی برکت، کسی شخص کو ایمان کی نعمت نصیب ہو جانا. بندہ غور کرے کتنی بڑی دولت. افریقہ کے اندر ایک اسلامی بھائی روزانہ چوک درس دیا کرتا، ظہر کی نماز کے بعد درس دیتا. اس کی انفرادی کوشش کی برکت سے، افریقہ کا واقعہ، اس کی انفرادی کوشش کی برکت سے 150 کفار اس کے ہاتھ میں مسلمان ہو. ابھی آپ یہ دعوت اسلامی اور جشن ولادت و BCD مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہے، جس میں ملک و بیرون ملک میں جشن ولادت کے پرکیف اور پرسود مناتے ہیں. اس کے اندر آپ دیکھیں ساؤتھ کوریا میں دعوت اسلامی کے جشن ولادت کے اجتماع